على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. ابھی آج آپ حضرات کے سامنے ایک آیت پڑھی ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا مضمون بیان کیا ہے جس کا امر یقینی ہے، جس کا ہونا بھی یقینی ہے، جس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. ایک حدیث پڑھی ہے جس میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسے تنبیہ فرمائی ہے. قرآن مقدس کی جو آیت پڑھی قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم، اے نبی فرما دیجئے، اپنے امت کو خبر کر دیجئے، بلا شبہ موت جس سے تم فرار کرتے ہو وہ تمہیں کہیں نہ کہیں ضرور ملے گی. جس سے تم بھاگتے ہو وہ تمہیں ضرور ملے گی، وہ تم سے ملاقات کرے گی، اور ملاقات کرنے کے بعد ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، تم کو رب ذوالجلال کے سامنے لے جائے گی جو غیبوں کا جاننے والا ہے اور چھپی ہوئی باتوں کا جاننے والا ہے اور ظاہری باتوں کا جاننے والا ہے. پھر فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، وہ تمہارے اعمال سے تم کو تنبیہ کرے گا. فَيُنَبِّئُكُم، تم کو باخبر کرے گا، بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جو تم کیا کرتے تھے ان کرتوتوں پر. یہ سادہ سا ترجمہ ہے. یاد رکھیے موت ایک حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. کبھی یہ بچپن میں جب آتی ہے، جب ماں کی گود میں آتی ہے تو ماں کی تمناؤں پر پانی پھیر دیتی ہے، ماں کی آرزویں خاک میں ملا کر رکھ دیتی ہے. جب یہ جوانی میں آتی ہے تو ہزاروں لوگوں کی تمناؤں پر پانی پھیر دیتی ہے. لوگوں کی امیدیں اس سے وابستہ ہوتی ہیں. جب اس شخص سے، اس نوجوان سے، تو جب موت اس پر آتی ہے جوان پر تو ہزاروں لوگوں کی تمنائیں خاک میں مل جاتی ہیں. کبھی یہ بڑھاپے میں آتی ہے. الغرض موت ہر ایک کو آتی ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. آپ کو دنیا کے اندر ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں، اللہ کو نہیں مانتے. آپ کو دنیا میں ایسے لوگ بھی مل جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں. آپ کو دنیا میں ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو نبیوں کا انکار کرتے ہیں. یہاں تک کہ آپ کو ایسے لوگ بھی مل جائیں گے دنیا کے اندر جو فرشتوں کا انکار کرتے ہیں. آپ کو دنیا میں ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو جنات کا انکار کرتے ہیں. آپ کو دنیا میں ہر طرح کے لوگ مل جائیں گے، ہر قسم کے لوگ مل جائیں گے. لیکن پوری دنیا کے اندر، دنیا کے کسی کونے میں چلے جاؤ، کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہوگا جو موت کا انکار کرے. موت کا انکار کرنے والا کوئی نہیں ملے گا.
موت ایک متحقق چیز ہے جو ایسی ہے جو ہر ایک کو آنی ہے، جس کے بارے میں فرمایا رب ذوالجلال نے کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا مزہ ہر ایک کو چکھنا ہے، ہر ایک کو اس کا ٹیسٹ، اس کا ذائقہ لینا ہے۔ جو پیدا ہوا ہے اس کو مرنا ہے، جو بھی پیدا ہوا ہے اس کو مرنا ہے، اس کو موت کا سامنا کرنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے اس میں تنبیہ فرمائی کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں اس طرح رہو جس طرح کوئی مسافر رہا کرتا ہے۔ گویا کہ دنیا مسافر خانہ ہے، مسافر خانے میں کوئی پرماننٹ رہنے کے لیے نہیں آتا، جس ضرورت کے تحت آیا ہے، ضرورت پوری ہوئی چل دیا۔ جیسے کوئی مسافر کسی اور خطے کا، کسی اور علاقے کا رہنے والا ہمارے شہر میں جب آئے، مسافر خانہ تلاش کرے گا کہ 2-3 دن کے لیے ضرورت ہے اس کو، گیسٹ ہاؤس تلاش کرے گا، ہوٹل میں رہے یا گیسٹ ہاؤس میں رہے یا پھر کسی مسافر خانے میں رہے۔ جب وہ رہے گا، قیام کرے گا، 2-3 دن کا اس کا کام ہے، 2-3 دن کام کرے گا، کام ہو جائے گا، وہاں سے وہ چلا جائے گا اپنے وطن واپس لوٹ کر۔ اب وہ 2-3 دن کے لیے کیا نئی بلڈنگ خریدے گا، نیا مکان بنائے گا؟ نہ وہ مکان بنائے گا، نہ وہ بلڈنگ خریدے گا، نہ وہ جس ہوٹل میں رہنے کے لیے آیا اس ہوٹل کو خریدے گا، جس گیسٹ ہاؤس میں رہ رہا ہے اس گیسٹ ہاؤس کو نہیں خریدے گا، جس مسافر خانے میں وہ قیام کر رہا ہے اس مسافر خانے کو نہیں خریدے گا، کیونکہ اس کو پتا ہے میرا قیام عارضی ہے، یہاں آیا ہوں کام کرنے کے لیے، کام ہو گیا، اب واپس جانا ہے۔ یہ مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھائی ہے کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں اس طرح رہو جیسے کوئی اجنبی رہا کرتا ہے، یا پھر اس طرح رہو جیسے کوئی مسافر رہا کرتا ہے۔ تو ہمارے لیے اس دنیا کے اندر یہ دنیا مسافر خانے کی طرح ہے، ہم آئے ہیں مسافر بن کر، اور ہمارا جو کام ہے وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، ہمارا جو کام ہے اللہ کو راضی کرنا ہمارا کام ہے۔ اگر ہم اللہ کو راضی کرنے میں کامیاب ہوئے تو ہمارا کام ہو گیا، ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ لیکن ہمارا جو کام ہے اللہ کو راضی کرنا، اس میں ہم ناکام رہے تب بھی ہم یہاں سے چلے جائیں گے، ہمیں ایک نہ ایک دن یہاں سے جانا ہے۔ لیکن ہمیں کام میں 2-3 دن کے لیے آئے یا 40 دن کے لیے آئے یا 40 سال کے لیے آئے یا 60 سال کے لیے آئے 100 سال کے لیے آئے، کام میں مسلسل لگے رہنا پڑے گا، یعنی اسی تلاش میں لگے رہو کہ کس طریقے سے میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ جس مسافر خانے میں تم قیام کیے ہوئے ہو، جس مقصد کے لیے آئے ہو، اس مقصد میں لگے رہو۔ ایسا نہیں کہ تم 3 دن کے لیے یہاں قیام کرنے کے لیے آئے، ودیش سے یہاں پر ہندوستان میں آئے اور ہندوستان میں آ کر کے گھومتے پھر رہے ہیں، کام نہیں کر رہے۔ چلو بھائی تاج محل دیکھ لیں، قطب مینار دیکھ لیں، لال قلعہ دیکھ لیں، گھومتے پھر رہے ہیں، اور جس کام کے لیے آئے وہ کام نہیں کر رہے، تو آپ کا جو وقت ہے وہ برباد ہی ہو رہا ہے۔ چاہے آپ 10 دن قیام کریں، چاہے 100 دن قیام کریں، آپ کا وقت برباد ہو جائے گا، آپ کو 100 دن قیام کرنے کے بعد بھی رتی برابر فائدہ نہیں ہوگا، جب آپ جائیں گے واپس لوٹ کر کے تو خالی ہاتھ جائیں گے۔ اسی طرح ہم کو جو مسافر خانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے، ہم سب کو صرف اسی مقصد کے تحت بھیجا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ کو راضی کریں۔ اگر ہم اس مقصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں، چاہے ہمیں 3 دن لگیں، چاہے 10 دن لگیں، 40 دن لگیں، 40 سال لگیں، 60 سال لگیں، 100 سال لگیں، اسی مقصد میں لگے رہنا ہے۔ اپنے وقت کو برباد نہیں کرنا، ادھر ادھر گھوم پھر کے ادھر ادھر کی باتوں میں لگ کر کے، ادھر ادھر کی واہیات چیزوں میں لگ کر کے اپنے وقت کو برباد نہیں کرنا، اور جس مقصد کے لیے آئے ہیں اس مقصد میں لگے رہنا ہے۔ اور لگنا کس طریقے سے، جس پروسیس سے لگنے کا ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا اسی طریقے پہ لگنا ہے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی آئے اس دنیا کے اندر، تشریف لائے، نمونہ بن کر کے آئے کہ ہاں جیسا میں جا رہا ہوں کر کے ویسے ہی تم کر کے آ جاؤ، جیسا میرے صحابہ کر کے جا رہے ہیں ویسے ہی تم کر کے آ جاؤ۔ ہمارے لیے تو نمونہ بھی ہے، ہمیں زندگی کس طرح گزارنی ہے، نمونہ
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی حیات طیبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں صحابہ کی زندگی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے اندر رہ کر کے اپنے وقت کو کیسے گزارا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اپنے وقت کو کیسے گزارا، وہ بھی یہاں سے چلے گئے۔ اب ہم آئے ہیں، ہمیں بھی یہاں سے جانا ہے، اس مسافر خانے کے اندر جب ہم آئے ہمیں بھی جانا ہے، تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو زندگی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحابہ کی زندگی ہے، ان صحابہ کی زندگی کے طریقے کے مطابق اسی راستے پر چل رہے ہیں، تو گویا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے راستے پر ہیں۔ اگر ہم اس طریقے کے خلاف جا رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اس زندگی کے خلاف جا رہے ہیں، یا صحابہ کرام کی جو زندگی ہے اس زندگی کے خلاف جا رہے ہیں، تو گویا کہ ہم بھی اپنے دین کو، اپنے وقت کو برباد کر رہے ہیں، اپنے وقت کو برباد کر رہے ہیں، اپنے اس وقت کو کام میں نہیں لا رہے، جس کام کے لیے ہمیں بھیجا تھا اس کام میں نہیں لگے، ہم اپنے مقصد سے ہٹے پڑے ہیں۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جناتوں کو اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو ہمارا کام تو یہ تھا کہ ہم عبادت میں لگ جاتے۔ اب چونکہ ہمارا ہی مذہب رہبانیت نہیں سکھاتا کہ ایک طرف کونے میں پڑ جاؤ اور اللہ اللہ میں لگ جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ساتھ دو حق جوڑے ہیں، حقوق العباد اور حقوق اللہ۔ تو اللہ کا حق ہے عبادت کرنا، نماز میں مشغول رہنا، نماز پڑھنا، تسبیح، روزہ رکھنا، جہاد کرنا، جو بھی اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائے ہیں وہ سب اللہ کے حق ہے۔ اور پھر ایک ہے حقوق العباد، یعنی بندوں کے حق، ہم سے متعلق حقوق جوڑ دیے، بچوں کا تم پر حق ہے، بیوی کا تم پر حق ہے، ماں باپ کا تم پر حق ہے، بھائی بہنوں کا تم پر حق ہے، پڑوسیوں کا تم پر حق ہے، یہ سب حقوق جوڑ دیے ایک دوسرے سے۔ اب ہمیں ان کا بھی خیال کرنا ہے۔ جب ان کا خیال کریں گے تو جس طرح ہمیں روزہ رکھنے پر ثواب ملتا ہے، نماز پڑھنے پر ثواب ملتا ہے، تسبیح پڑھنے پر ثواب ملتا ہے، اللہ کے راستے میں جانے پر ثواب ملتا ہے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے اسلام کا پرچم لہرانے پر ثواب ملتا ہے، تو جس طرح ہمیں ان عبادات میں ثواب ملتا ہے ایسے ہی حقوق العباد ادا کرنے پر بھی ثواب ملے گا۔ تو ہمارا یہ حقوق العباد ادا کرنا اور حقوق اللہ ادا کرنا دونوں برابر ہو گئے، دونوں میں ہمیں کامیابی مل رہی ہے، دونوں میں کامیابی مل گئی، ہم گویا کہ کامیاب ہو گئے۔ اب ہم اس دنیا سے اگر چلے بھی جائیں تو ہمارا کام تو ہو چکا ہے، یعنی ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے تھے، عبادت کرنے کے لیے آئے تھے، ہم نے حقوق اللہ بھی ادا کیے، حقوق العباد بھی ادا کیے، اللہ کو راضی کر لیا، اب ہم اس دنیا سے جا رہے ہیں تو گویا کہ ہم ناکام نہیں ہیں، کامیاب ہو کے جا رہے ہیں، کامیاب ہو کے جا رہے ہیں۔ میرے دوستو، جانا سبھی کو ہے، ہم جس دنیا کے لالچ میں لگے پڑے ہیں کہ کسی طریقے سے اور دنیا ہاتھ آ جائے، اور دنیا ہاتھ آ جائے، عبادت بعد میں کر لیں گے، عبادت اور بعد میں کر لیں گے، تو دیکھو موت کا کوئی وقت متعین ہے جو ہمیں پتہ نہیں ہے، موت کا جو وقت ہمارا ہے وہ متعین ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہماری موت کب آئے گی، کہاں آئے گی، کس دن آئے گی، کس وقت آئے گی، یہ بھی ہمیں پتہ نہیں ہے، اور جب آئے گی تو وہ آ جائے گی، پھر اس میں کوئی تاخیر نہیں ہے، پھر اس میں کوئی تاخیر نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمارے پاس جو وقت ہے وہ مرنے سے پہلے پہلے کا ہے کہ ہم کیا کر لیتے ہیں، اپنے لیے کیا کرتے ہیں، اپنے دنیا کے لیے کیا کرتے ہیں، اپنے آخرت کے لیے کیا کرتے ہیں۔ اگر ہم دنیا کے چکر میں بھاگے جا رہے ہیں کہ دنیا اور ہاتھ آ جائے اور ہاتھ آ جائے، یہاں تک کہ موت ہمارے پاس آ گئی اور دنیا ابھی بھی باقی ہے، دنیا ابھی بھی باقی ہے، دنیا ہمارے ہاتھ نہیں آ پائی ہے، تو موت آ گئی، تو اب جب آخرت کے اندر پیشی ہوگی تو تمہارے پاس صرف دنیا دنیا نظر آئے گی، دنیا تو ختم ہو چکی ہے، دنیا فانی ہے، آخرت کے اندر تمہارا کوئی حصہ نہیں ہوگا، آخرت میں کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ اس لیے جس طرح ہم دنیا کے پیچھے لگے ہیں، آخرت کے پیچھے لگ جائیں، اللہ کو راضی کرنے کے پیچھے لگ جائیں، عبادت میں لگ جائیں، دنیا اپنے آپ پاس آنے لگے گی، دنیا آپ کے پیچھے بھاگنے لگے گی۔ ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اس لیے ہم پیچھے چل رہے ہیں، دنیا آگے چل رہی ہے، دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور دنیا ہم سے دور بھاگی چلی جا رہی ہے، ہم اس کو پکڑنا چاہ رہے ہیں، نہیں پکڑ پا رہے، یہاں تک کہ موت بیچ میں آ جائے گی اور ہمیں پکڑ لے گی اور ہمیں دنیا نہیں مل پائے گی۔ لیکن اگر ہم آخرت کے پیچھے بھاگ جائیں، دین کے پیچھے بھگیں، دین پر چلیں اور آخرت کی تیاری میں لگ جائیں، تو دنیا اپنے آپ آٹومیٹک تمہارا پیچھا کرے گی، دنیا پیچھا کرے گی۔
ایک مثال دیتا ہوں، ہمارے یہاں کسی کا انتقال ہو جائے تو جب انتقال ہو جاتا ہے، انتقال کرنے پر جس کا انتقال ہوا ہے اس کی ساری دولت پر قبضہ کون کرتا ہے؟ گھر والے کر لیتے ہیں۔ مرنے کے بعد ساری دولت پر قبضہ گھر والے کر لیں گے۔ اگر اس کے بدن پر کوئی زیور ہوتا ہے، انگوٹھی یا ہار گلے کا یا کوئی اور آئٹم ہو، زیور استعمال کرتی ہیں عورتیں، اگر کوئی زیور ہو ہاتھ میں یا گلے میں، بدن پر اس کی کوئی زیور ہو، تو گھر والے اس زیور کو بھی اتار لیتے ہیں۔ یعنی جس پر تم فخر کیا کرتے تھے، میرے گلے میں سونے کا ہار پڑا ہوا ہے، میرے کانوں میں، میرے ناک میں، اور اس طرح میرے پیروں میں، میرے ہاتھوں میں جو سونے چاندی کے زیور پڑے ہوئے ہیں، بڑے فخر محسوس ہوتا تھا دنیا پر ان زیورات پر۔ لیکن جب موت آئی تو سارے زیور تم سے الگ ہو گئے، سارے زیور۔ جب غسل دینے کا وقت آتا ہے تو زیور بدن پر چاہے معمولی انگوٹھی کیوں نہ ہو، وہ بھی اتار لی جاتی ہے، وہ بھی اتار لی جاتی ہے۔ یعنی قبر کے اندر جب جائے گا تو ایسا ہی جائے گا جیسا پیدا ہو گیا تھا دنیا میں۔ جب دنیا میں تو پیدا ہوا تھا خالی ہاتھ آیا تھا، اب جب قبر کے اندر جائے گا تو خالی ہاتھ جائے گا۔ خالی ہاتھ آیا تھا، خالی ہاتھ جانا ہے۔ اب جب دنیا میں ہم آئے تھے تو بالکل معصوم تھے، کچھ نہیں جانتے تھے۔ اب ہم جانتے ہیں، اب ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع دیا ہے کہ ہم اس موقع کو غنیمت سمجھیں، موت سے پہلے تیاری کر لیں۔ اگر ہم تیاری کر لیں گے، دین کی طرف آ جائیں گے، سنت کی طرف آ جائیں گے، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف آ جائیں گے، تو پھر ہمیں مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے وہ ہماری بن جائے گی، سنور جائے گی۔ اور کیسے سنورے گی؟ دیکھو، میت کے پیچھے 3 چیزیں جاتی ہیں۔ مثال دی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میت کے پیچھے 3 چیزیں جاتی ہیں۔ ایک اس کے رشتہ دار جاتے ہیں، اس کا مال جاتا ہے، اور اس کے اعمال جاتے ہیں۔ رشتہ دار قبر تک جائیں گے، واپس لوٹ کے آئیں گے، مال اس کا گھر میں پڑا رہ جائے گا، مال اس کا گھر میں پڑا رہ جائے گا۔ اگر کوئی سامان وغیرہ گیا بھی قبر تک تو وہ ساتھ جائے گا، وہ باقی جو قبر والے ہیں، وہ جو دفن کرنے والے ہیں، وہ سب واپس لے آئیں گے۔ قبر میں کوئی مال رکھ کے نہیں آئے گا۔ اگر میت کے ساتھ قبر کے اندر کچھ جائے گا تو اس کے اعمال جائیں گے، اچھے اعمال ہوں یا برے اعمال ہوں، اس کے ساتھ جائیں گے۔